الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى في مقام آخر: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. مشكاة المصابيح. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الطائب حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، آج کا ہمارا درس انشاءاللہ العزیز حسب ترتیب اسباب مغفرت ہے، اور مناسبت بھی ہے کہ آج سے روزے کے اعتبار سے دوسرا عشرہ ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ عشرہ نہایت اہمیت کا حامل ہے،
کہ اس میں اللہ رب العزت سے استغفار کرنی ہے اور رب ذوالجلال کا وعدہ ہے وہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں اور بزرگوں اور بیٹوں اور دیگر سننے والے حضرات، ہمارا اس دنیا میں آنا ہمارا بہت بڑا جو کام ہے وہ یہ کہ انسان انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، پھر اس پہ پکے رہنا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اگر ہمارا کوئی مجرم ہو، ہمارا دل دکھائے، تو ہم سال ہا سال اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، لیکن رب ذوالجلال اتنی بڑی ذات، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ گنہگاروں کے لیے طبیب ہے، بتایا ایسے توبہ کرنی ہے، ایسے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے طبیب نہیں بلکہ حبیب بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی مرد و عورت اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے، سب سے پہلے انعام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کی جو معافی کرانی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ میں ہم توبہ کر رہے ہیں یا حقوق العباد میں کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ میں کہ شرمندگی، گناہوں پہ شرمندہ ہونا، آنسو بہانا، والبکاء عند الندامہ، اور یہ رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا اگر رونا نہیں آتا، دل سخت ہے، آنسو نہیں آ رہے، رونے والی شکل بنا لو، یہ رونا ہی تمہارا شمار ہوگا۔ تو گویا حدیث پاک میں آیا، مفہوم یہ ہے کہ رونے کے کسی نہ کسی زمرے میں، شعبے میں آ جاؤ، رو، نہیں تو کم از کم رونے والی شکل بنا لو۔ تو پہلا ہے حقوق اللہ میں شرمندگی، پھر ہے گناہ کو چھوڑنا، تیسرا ہے پھر اس پہ پکا رہنا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک گناہ آدمی دن میں 70 دفعہ کرے، لوگ جہنمی کا فتویٰ لگائیں اس مرد و عورت پہ، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204، فرمایا ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، روزانہ بھی اگر وہ 70 دفعہ توبہ کرے، پھر بھی اسے اللہ پاک اپنے در سے دھکے نہیں دیتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اسے اللہ یہ نہیں فرماتے کہ گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ کتنا اللہ کا انعام ہے۔ تو حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حقوق اللہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ
کہ کوئی گناہ ہو جائے وہ اور چیز ہے، نماز رہ جائے، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وہ حقوق اللہ میں اور درجہ ہے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی، مثال کے طور پہ غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، خدا نخواستہ ایسے ہو گیا، نظر کی حفاظت نہ رہی، اس سے تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر چھوڑا ہے تو وہ توبہ سے کام نہیں چلے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے حقوق اللہ میں یہ طریقہ ہے، قضا کرو نمازیں، قضا کرو روزے، قضا کرو زکوٰۃ۔ اور حقوق العباد میں شرمندگی ہے، معافی ہے، گناہ چھوڑنا ہے، اور جس کا حق دینا ہے ادا کرو یا اس سے معاف کراؤ، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، کسی دور میں جب وہ اکٹھے ہوتے تھے بھائی، تو کسی آدمی نے دا لگایا 30 یا 35 روپے، اس نے نہ دیے، اور جب اسے مسئلے کا پتہ چلا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ 30 روپے یا 35 روپے فلاں آدمی کو دے دو۔ بڑی اچھی بات ہے کہ میں نے جان بوجھ کے انہیں دکان پہ پیسے نہیں دیے تھے، اب میں نے جب انہیں دیے تو قربان جاؤں ان کا بھی تقوی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس وقت سارے بھائی اکٹھے ہوتے تھے، سب سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے اس کا، اور یہ بات ہے 36-37 سال پہلے کی۔ تو بھائیوں نے کہا مسجد میں دے دو، چنانچہ انہوں نے مسجد میں دے دیے، وہ 30 تھے یا 35۔ اس کو فکر کہتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا بہت عرصے سے دل بے قرار ہے کہ ایک ویگن میں سفر کر رہا تھا، مجھے سیٹ صحیح نہیں دی گئی، کرایہ 2 یا 2.5 روپے تھا، میں نے بھی جلدی میں 1 روپیہ رکھ لیا، لیکن میں نے مسئلہ پوچھا تو وہ حق بنتا تھا اس آدمی کا، تب نہ مجھے اس ویگن کا پتہ نہ اس کلینڈر کا پتہ، دل بڑا بے قرار ہے بار بار یہ آپ سے مسئلے سن کے۔ تو میں نے کہا اس کے نام کا وہ نہیں، اس سے بڑھ کے اس کی ایصال ثواب کے لیے زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اس کے صدقہ کر دے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر آگے بدبخت کہتے ہیں اچھا اگر آخرت میں دینا ہے تو وہ پھر لے لے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، ڈیوٹی تھی سبزی لانے کی، روزانہ میں جاتا تھا، سبق پڑھ کے پھر استاذوں کی گھر کی سبزی لے کے آتا۔ میں ایک دکان کے پاس سے گزرا تو ایک آدمی کھڑا ہے، لال خان اس کا نام تھا، اور وہ حیران ہو رہا ہے کہ یہ یار خط آیا ہے، لفافہ ہے، اس میں 5 روپے ہے، اور دیکھو مضمون یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک دفعہ صابن لیا تھا اور میں دا لگا کے 5 روپے تیرے لے گیا تھا، آج دنیا ہے کل آخرت ہے، مجھے معاف کر دینا، نہ میں نام بتا سکتا ہوں نہ کچھ۔ تو وہ سارے لوگوں کو ایسے دکھا رہا تھا۔ ہمیں کوئی کسی سے غرض نہیں، نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، ہر ایک ہم سے افضل ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، کوئی قبر میں کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال گناہوں سے بچنا کام آئے گا۔ حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے قیامت کے دن پھنس جائیں گے، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو اس لیے حقوق العباد میں یا ادا کرنے ہیں یا معاف کرانے ہیں۔ اب دیکھنا یہ عشرہ ہے استغفار والا،
حدیث پاک میں آتا ہے توبہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم نے مبارک دی ہے، فرما مبارک میرے اس امتی کو جس کے نامہ اعمال میں اس نے بہت زیادہ استغفار پایا۔ اب جی عشرہ ہے، مقابلے کے لیے نہیں، تیاری کے لیے، ذوق کے لیے۔ میں شام تک عاجز، کون ہے بھائی، شام تک میں دیکھوں کہ میرے نامہ اعمال میں کتنا استغفار ہے، کتنی دفعہ میں نے پڑھا استغفر اللہ۔ دیکھو استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میں 70 دفعہ، پھر فرمایا نہیں اب میں 100 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار اتنی ضروری چیز ہے، تو اس لیے نامہ اعمال میں دن میں بھر دو اپنے نامہ اعمال کو استغفار سے، چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور نہیں تو استغفر اللہ واتوب الی اللہ۔ ایک مسئلہ سن لینا، ہمارے علاقے میں ایک معاملہ واقعہ پیش آیا، ایک آدمی سے علانیہ گناہ ہوا۔ میرے والد صاحب مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ اس دور میں فیصلے کرتے تھے، تو انہوں نے جب فیصلہ کیا تو فرمایا توبہ کر، اس نے کہا کروں گا، تو میرے والد صاحب نے فرمایا جو گناہ علانیہ ہونا اس کی توبہ بھی علانیہ ہوتی ہے، تو نے علانیہ گناہ کیا لہذا توبہ بھی علانیہ کر۔ تو اس آدمی نے علانیہ توبہ کی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگوں میں کوئی آدمی غلط بات کر دے یا گناہ کرے تو پھر کیا کرے تاکہ سب کو پتہ ہو بھائی میں استغفار کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور گناہ کے انسان پہ بوجھ ہوتے ہیں، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم حتاؤن وخیر الحتائین التوابون، تم سارے کے سارے گناہگار ہو۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت جیسا میں نے محدث کوئی نہیں دیکھا، میں نے ان جیسا عالم نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ تو جب اپنا ذکر کرتے تھے کتنی عاجزی، ہم کیا چیز ہے، فرماتے تھے میں تو کیچڑ بھرا ہوں، حالانکہ سچے اللہ کے ولی پوری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے سے سب سے زیادہ کمزور حقیر سمجھنا چاہیے۔ کلکم حتاؤن، تم سارے کے سارے گناہگار ہو، وخیر الحتائین التوابون، تمام خطا کاروں سے بہتر خطا کار وہ ہیں التوابون، جو گناہ کر کے پھر توبہ کرتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کے معاملے میں رب کائنات کتنے مہربان ہیں، کسی کو یہ نہیں کہا قرآن میں زانیوں، جھوٹو، حرام خورو، سود خورو، بدکارو، غیبت کرنے والو، ایسے خطاب نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کبھی فرما توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ یہاں پھر ہم طلباء کو جو بڑے ہوتے ہیں عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ گناہ کیا کافر نہیں ہوگا، اب نماز نہیں پڑھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کافر نہیں ہوا، کافروں والا کام کیا ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال گناہگاروں کو فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سب اللہ کی طرف رجوع کر لو، مجھے راضی کر لو۔ وقت ہے، کل میں تفسیروں کا مطالعہ کر رہا تھا، اللہ کی دو صفتیں ہیں، خیال رکھنا، وہ آل التقوی و آل المغفرہ، ایک ہوتا ہے جلال، ایک ہوتا ہے جمال۔ والد میں جلال ہے، سخت ہوتی ہے طبیعت اکثر،
اور ماں میں جمال ہوتا ہے، وہ کور کرتی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہے، دونوں چیزیں اچھی ہیں، جلال اور جمال۔ چلتے چلتے اللہ رب العزت میں بھی دو صفتیں ہیں، جلال جمال۔ قیامت کے دن اللہ جلال میں ہوگا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی فرما رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم۔ بہت مشکل ٹائم ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور سب مخلوق کا اللہ حساب نصف دن میں لے لے گا۔ ہمارے تو تھوڑے سے حساب گھروں کے، ادارے کے، دکانوں کے، معاملات کے، اشرف صاحب کے تیل کے، ہے نا، کتنی دیر لگتی ہے، حساب نہیں ہوتا۔ رب کائنات ان اللہ سریع الحساب، آدھے دن میں سب کا حساب لے کے فارغ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قیامت کے دن ہر کوئی کہہ رہا ہوگا سلم سلم، اللہ سلامت، اللہ سلامت رکھنا، اللہ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی رو رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام سر مبارک سجدے میں رکھ کے رو رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا، میرے لاڈلے پیغمبر ذرا اپنے سر کو اٹھائیں، مانگے جو آپ مانگیں گے ہم عطا کریں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے ذہین بچے بیٹھے ہو، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک جلالی ہے ایک جمالی ہے۔ هُوَ آلُ التَّقْوَىٰ، اللہ آل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ڈر ڈر، اللہ سے ڈر ڈر کی زندگی گزار، یہ صفت جلالی ہے۔ اور پھر صفت جمالی کیا ہے؟ هُوَ آلُ التَّقْوَىٰ، آلُ التَّقْوَىٰ وآلُ الْمَغْفِرَةِ، جب اللہ سے ڈرو گے، ڈرنا ہے، وہ ڈراتا ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، میرے لاڈلے پیغمبر ان کو سمجھاؤ قرآن کے ساتھ جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وعید اور چیز ہے، عید اور چیز ہے۔ وعید سے ڈرتے ہیں، عید کی بات نہیں آئی، اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آل التقویٰ، اللہ آل تقویٰ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وآل المغفرہ، جب مجھ سے کوئی ڈرتا ہے نا پھر میں کیا کرتا ہوں، آل مغفرہ ہوں، میں پھر گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو آیت ہے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف، سچی رجوع کرنا۔ عسیٰ ربکم من یکفر عنکم، اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ بڑے رحیم ہے، انہو کان بی خفیہ، سب ایسے ہوگے انشاءاللہ۔ فرما قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، پھر تمہیں داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، ان کی نیچے نیچے سے نہریں چلتی ہوں۔ اور کبھی فرما والذین اذا فعلوا فاحشہ، میرے بندے وہ ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے جانوں پہ، ذکر اللہ، ڈٹے نہیں رہتے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جوانی میں جو گناہ تھا بڑھاپے میں بھی ہے، کالج پڑھتے ہوئے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جو گناہ تھا بڑھاپے میں بھی وہ گناہ ہے، غربت میں تھا آج امیری میں بھی ہے، امیری میں ہے آج غریبی میں بھی ہے، لوگوں کو پتہ تھا پھر بھی گناہ، نہیں پتہ چھپ کی بھی گناہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پہ ڈٹ نہیں جانا۔ ایک میں یہ واقعی سی سناتا ہوں، جس طرح کے تبلیغی جماعت کارگزاری سناتی ہے، تو نام تو میں نہیں لیتا، غیبت نہیں بنتی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا استاد جی میرے بیٹے کی عمر ہے 27 سال، میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتا ہے اگلی بات سنو، میں نے کہا سنو۔ کہتا ہے میرا ایک میں گناہ کرتا تھا، نہیں بتایا کون سا، بڑا گناہ تھا، جس دن یہ پیدا ہوا اتنا برکت والا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ استاد جی اس کی عمر بھی 27 سال ہے اور میری توبہ کی عمر بھی 27 سال ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں
تیری پیشانی چوم لوں، ایسی صلح تو اللہ کے ساتھ کی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہتا ہے استاد جی خدا کی قسم 27 سال ہو گئے، ادھر بیٹا جوان ہے، ادھر میری توبہ بھی جوان ہے۔ تو یہ بھائی استغفار ہے، اس عشرے میں کرنا ہے، آج سے شروع ہے۔ اور ایک استغفار برائے استغفار ہوتا ہے، وہ کیا؟ استغفار کیا نا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی، قبولیت کے آدمی پھر وہ گناہ چھوڑ دے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ حرام ہے کہ آدمی گناہ کرے اس نیت سے یار توبہ کر لیں گے، یار بعد میں کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے، یہ حرام ہے جی۔ تو نشانی یہ ہے کہ جب توبہ کی ہے پھر رب کائنات توفیق دے اس گناہ سے بچا رہے۔ اور استغفار کے لیے بھی استغفار ہے، استغفار کیا بعد میں استغفار کرنا، یا اللہ میرے معافی مانگنے میں کوئی بے ادبی ہو گئی تو وہ بھی معاف کر دے، پھر رب کائنات معاف فرماتے۔ انشاءاللہ کل اور درس شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔